السلام علیکم دوستو حضرت شعیب علیہ السلام ایک بہت ہی عظیم نبی تھے، اور آپ علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام سے پہلے یا ان کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی بہت ساری صورتوں میں ملتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین سے ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: شعیب علیہ السلام بن صفون بن عیفا بن ثابت بن مدین بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس شہر میں مبعوث ہوئے اس شہر کا نام مدین تھا، یا پھر یہ اس قبیلے کا نام تھا جو اس بستی میں آباد تھا۔ دوستو مدین کا یہ شہر مشہور شہر مان کے قریب تھا، اور آج کل یہ اردن میں موجود ہے، اور مان شہر جو ہے یہ قوم لوط کے بحیرہ کے قریب تھا۔ بحیرہ کی حقیقت یہ ہے کہ جب قوم لوط پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اٹھا کر آسمان پر لے جانے کے بعد جب زمین پر دے مارا اور اس کو تہس نہس کر دیا، تو اس بستی کو بحیرہ کہا جانے لگا۔ اس کو آسان الفاظ میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے کھنڈرات، اس کو بحیرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کافر تھی، کافر ہونے کے ساتھ ساتھ تاجر بھی تھی، بہت بڑے تجارتی لوگ تھے۔ یہ ان کا روزمرہ کا جو معاملات تھے، جو ان کی روٹین تھا، ان کا جو مشغلہ تھا وہ ڈاکے ڈالنا، یہاں تک کہ ان کے علاقے میں جو تاجر حضرات آتے تھے یا اس کے علاقے سے گزر کر کوئی آگے جا رہا ہوتا تھا مسافر، تو یہ ان کے قافلوں کو اس طریقے سے لوٹتے تھے کہ زبردستی جبرن ان سے 10واں حصہ وصول کر لیا کرتے، جس کو آج کل کے دور میں آپ بھتہ خوری بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے بھتہ لے لینا، ہمارے علاقے سے گزر کے جانا ہے تو ہمیں بھتہ دو یہاں، تو یہ ان کو قافلوں کو، ان لوگوں کو روک کر زبردستی ان سے 10واں حصہ لے لیا کرتے۔ خود ہیرا پھیری میں تو ویسے ہی بہت ماہر تھے، اپنے آپ کو لوٹ مار کو اور اس ہیرا پھیری کو وہ اپنا ہنر سمجھتے تھے۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام بہت ہی فصیح اور بلیغ اور انتہائی شریں کلام کرنے والے پیغمبر تھے۔ اسی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کا لقب عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام جب بھی کسی سے بات کرتے تھے، اگلے انسان کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس پر جادو کر دیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ پاک نے اہل مدین کی طرف اپنا نبی بنا کر بھیجا تھا، اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو بہت واضح نصیحتیں کی، ان کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ان لوگوں پر کسی قسم کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا، اور نہ تو وہ آپ علیہ السلام کی نصیحتوں کو سمجھتے تھے، آپ علیہ السلام کی نصیحتوں سے بھی انکار کیا، اور اس کی بجائے کہ وہ آپ علیہ السلام کی باتوں پر ایمان لاتے، وہ آپ علیہ السلام کے مخالفت پر اتر آتے اور آپ علیہ السلام کو دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ یا تو آپ ہمارے دین میں آ جاؤ یا پھر اس بستی کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اور اسی وجہ سے ہی اس قوم پر اللہ پاک نے عذاب نازل فرمایا تھا اور اس کو تہس نہس کر دیا تھا، اور اسی کی ڈیٹیل میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ دوستو مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا، اور انہی کی نسل کو اہل مدین کہا جاتا تھا۔ یا میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو مدین تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی، جن کا نام کنتور سلام اللہ علیہ تھا، یہ ان کی اولاد میں سے تھے، اور یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب حجاز میں آباد تھے۔ دوستو یہ قبیلہ آگے جا کر بہت بڑا قبیلہ بن گیا تھا، اور اسی قبیلے کو آگے جا کر اہل ایکا بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ دوستو مدین کی آبادی بحیرہ قزم سے مشرقی کنارے اور عرب سے شمال مغرب میں اس جگہ پر موجود تھی جسے شام سے متصل حجاز کا آخری حصہ مانا جاتا ہے۔ دوستو نہروں، آبشاروں، پھولوں کے باغات، میووں کے باغات کی وجہ سے یہ علاقہ انتہائی سرسبز اور شاداب تھا، اور دور سے جب اس شہر کو دیکھا جاتا تھا تو یہ ہرا بھرا ایک جھنڈ دکھائی دیتا تھا، اور اسی وجہ سے اہل مدیان شہر کو، اس علاقے کو اہل ایکا بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ ایکا کے معنی ہی جھنڈ کے ہیں۔ بعض مفسرین کی نظر میں یہ علاقہ جو ہے یہ دو حصوں میں بٹ چکا تھا، اور جن میں سے شہر میں رہنے والے لوگ جو تھے وہ اہل مدیان کہلاتے تھے، اور جو دیہات میں رہنے والے لوگ تھے وہ اہل ایکا کہلاتے تھے۔ دوستو قوم عاد کی طرح قوم مدیان بھی بت پرستی میں مبتلا تھی، اور ڈاکہ زنی میں اور ناپ تول میں کمی میں یہ لوگ بہت آگے جا چکے تھے، بہت گمراہ ہو چکے تھے۔ مال کی فراوانی نے ان لوگوں کو اتنا مغرور اور تکبر کرنے والا بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام برے کاموں کو اپنی خاندان کی وراثت اور اس کو اپنا ہنر سمجھ بیٹھے تھے۔ انہی لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو ناپ تول کو پورا رکھنے
شرک سے باز رہنے، ٹاکہ زنی سے باز رہنے، لوگوں کو تنگ کرنے سے باز رہنے کی ہدایت فرمائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی توحید کے بارے میں بتایا، اور ان لوگوں کو ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ کی طرف آنے کی دعوت بھی دی۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس بدبخت قوم پر کسی قسم کا اثر نہ ہوا تھا، اور وہی ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے کی قوموں نے اللہ پاک کے پیغمبروں کے ساتھ کیا، کہ ان کی باتیں ماننے کی بجائے ان نبیوں پر اعتراضات اٹھانے شروع کر دیے۔ اسی طرح انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی باتیں ماننے سے بھی انکار کیا، اور آپ علیہ السلام کی باتوں پر مختلف طرح کے بہانے اور اعتراضات اٹھانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ وہ آپ علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگ گئے تھے کہ یا تو آپ ہمارے دین میں واپس آ جائیں یا پھر آپ اس بستی کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ اکثر اوقات کہا کرتے تھے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ اور دادا کا دین چھوڑ دیں، جس طرح وہ عبادتیں کیا کرتے تھے ہم وہ عبادتیں کرنا چھوڑ دیں، اور ہم کیا اپنے مال میں تصرف کرنا چھوڑ دیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کی باتیں سنتے رہتے تھے، لیکن اپنے دین اور تبلیغ کا کام کرتے رہتے تھے، ان کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی تعلیم دیتے رہتے تھے، اور اسی وجہ سے اس قبیلے کے کچھ غریب لوگ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، جبکہ مالدار اور بدمعاش لوگوں کا یہ حال تھا کہ جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور وہ اکثر تعلیم لینے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے، یا وہ لوگ جو ایمان لانے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس حاضر خدمت ہوتے تھے، تو وہ ان لوگوں کو راستے میں روک کر طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، جھوٹ بول کر ورگلایا کرتے تھے کہ وہ ادھر نہ جائیں۔ آپ علیہ السلام کو جب ان چیزوں کا پتہ چلا تو وہ ان بدماشوں کو اور مالدار لوگوں کو بھی روکا کرتے تھے، لیکن وہ لوگ بالکل ہی بدبخت قسم کے قوم کے لوگ تھے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو ماننے کی بجائے اس طرح کے وسوسے اپنے دماغ میں بنا بیٹھے تھے کہ یہ ہمارے ہی قوم میں شامل تھے، لیکن شاید اب کٹ کے الگ ہو گئے، اور ہمارے کہنے پہ یہ پھر واپس ہمارے دین میں شامل ہو جائیں گے۔ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے دیکھا کہ ایسا تو ماجرا نہیں ہے، تو انہوں نے ایک نیا ڈرامہ بنایا، اور وہ حضرت شعیب علیہ السلام سے ان تمام لوگوں کی واپسی کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے ان تمام لوگوں کا واپسی کا مطالبہ شروع کر دیا جو آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ بھی ان باتوں کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، تو ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو سیدھی دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ تم یا تو واپس آ جاؤ ہمارے دین میں، یا پھر اس بستی کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اگر تمہارا تعلق بڑے قبیلے سے نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تم ہمیں ہمارے دین سے کیسے ہٹاتے ہو، لہٰذا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم خود ہی اس بستی کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو میرا قبیلہ جو ہے وہ اللہ سے بھی زیادہ عزیز ہے؟ مجھے تو اللہ سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں، مجھے دی گئی ہر نعمت، ہر چیز کا مالک وہ ذات ہے، اور بے شک میرے رب کو وہ سب معلوم ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر سے کوشش شروع کی ان کو توحید کی تعلیم دینے کی۔ آپ علیہ السلام نے اس قوم کے لوگوں کو گزشتہ تباہ و تہس نہس ہوئی قوموں کے بارے میں بتایا کہ ان لوگوں نے بھی اللہ کے انبیاء کرام کی مخالفت کی تھی، اور اللہ کا جب ان لوگوں پر عذاب آیا تو وہ اپنی آبادیوں، اپنی بستیوں سمیت نیست و نابود ہو گئے، اور بے شک اللہ کا انتقام عذاب بن کر ان لوگوں پر ٹوٹ پڑا جس سے وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچے۔ میں ایسا نہیں چاہتا کہ تم لوگوں پر بھی میری مخالفت کی بنیاد پر، میری مخالفت کرنے پر کوئی ناگہانی آفت آئے اور تم لوگوں پر ٹوٹ پڑے۔ کہ قوم والوں سمجھ جاؤ ابھی بھی تم لوگوں کے پاس وقت ہے، میری مخالفت کر اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم پر آ چکے ہیں، اور لوط علیہ السلام کا زمانہ تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں گزرا۔ آپ علیہ السلام کی باتوں کو ان لوگوں پر ذرا برابر بھی اثر نہ پڑا، اور وہ اسی موج مستی میں رہے، بت پرستی میں رہے، وہی اب ناپ تول میں کمیاں کرتے رہے، ڈاکے ڈالتے رہے، لیکن ان تمام باتوں میں ایک چیز کا اضافہ انہوں نے ضرور کیا کہ وہ آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے دشمن بن گئے، اور وہی مطالبہ بار بار دہرانے لگے کہ یا تو ہمارے دین میں واپس آ جاؤ یا ہماری بستی چھوڑ کے یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو میں ہر طرح سمجھا کر دیکھ چکا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ اپنے طریقوں پر عمل کرتے رہو، میں اپنا عمل کرتا رہوں گا، اور دیکھ لیں گے کچھ دن تک کس پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے، اور معلوم ہو جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کے دل کی یہ بات قبول فرمائی اور ان لوگوں پر عذاب نازل فرما کر نیست اور نابود کر دیا۔ دوستو، اللہ پاک نے اس قوم پر 3 طرح کا عذاب نازل فرمایا، جن میں سے ایک بھیانک چیخ جس کو بھیانک آواز کہا جاتا ہے، بھیانک آواز کا عذاب، دوسرا زلزلے کا عذاب، اور تیسرا
بادل کا عذاب۔ دوستو آئے اس عذاب کی ڈیٹیلز میں چلتے ہیں۔ ہوا یوں کہ ان کی عذاب کی یہ صورت ہوئی کہ ان کی بستی میں شدید گرمی پڑنے لگی، جسے پوری قوم بلبلا اٹھی۔ شدید گرمی کی بنیاد پر لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا۔ اس کے بعد بستی سے باہر جنگل تھا تو جنگل کے اوپر ایک گہرا بادل آ کے رک گیا اور اس کا سایہ اس جنگل کے اوپر پڑنے لگا۔ تو گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ تمام کے تمام قوم جو تھی، جو قوم کے لوگ تھے، وہ وہاں سے نکلے اور نکل کے اس بادل کے گہرے سائے کے نیچے جا کے جمع ہو گئے۔ جب سب کے سب گناہگار اس بادل کے سائے میں جمع ہو گئے، اللہ پاک نے اس بادل سے اس قوم کے لوگوں پر آگ کی بارش نازل فرمائی۔ لوگ ابھی آگ کی بارش سے ہی جونج رہے تھے کہ ایک شدید ہیبت ناک چنگاڑ کی آواز ان کو سنائی دی، اور وہ اس طرح کی آواز تھی جس کو سن کر کوئی بھی انسان، کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اور ابھی وہ اس سے بھی نہیں نکل پائے تھے کہ اللہ پاک نے ان کی پیروں تلے سے زمین کو ہلا کے رکھ دیا، ایک زلزلہ ان پر نازل فرما دیا۔ اللہ پاک نے ان لوگوں پر ایک دھواں سا اٹھایا جس کی گرمی دلوں کو کباب کر دیتی تھی، اور یہ دھواں جو اس کو ضلع سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ زمین اور پہاڑوں کا دھواں تھا جو بوقت زلزلہ پیدا ہوا تھا۔ دوستو زلزلہ آنے کے بعد وہ لوگ ایسے اوندے زمین پر گر کر پڑے ہوئے تھے کہ ایسی آسمانی مصیبت اللہ پاک نے ان پر نازل فرمائی تھی کہ وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اوپر آتشی بادل اور نیچے زمین پر ایک بھیانک زلزلہ، اور اسی کے دوران ایک ہیبت ناک خوفناک چنگاڑ کی آواز، یہ ان سب لوگوں کے لیے ایک بری موت کا سامان تھا۔ دوستو ایسی حالت میں جب انسان اوندے منہ زمین پر گرتا ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نیچے زمین پر منہ چھپاتے پھرے، اور ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو، اور وہیں پہ ان لوگوں کی جان نکل گئی تھی۔ اس تمام معاملے میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لے کر آنے والے تمام جو لوگ تھے وہ محفوظ رہے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے عہدے پڑے ہوئے ان تمام مردوں کو دیکھا، ان کے گھر ویران تھے، اجڑے ہوئے تھے، کوئی بندہ کوئی شخص ان کے گھروں میں موجود نہیں تھا، سب جنگل میں اس جگہ پہ عہدے پڑے اور مردوں کی صورت میں موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان مردوں سے یہ خطاب فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تم تک اللہ پاک کے احکامات پہنچا دیے تھے اور میں نے تم لوگوں کی خیر خواہی ہی چاہی تھی، لیکن میں اب تم لوگوں پر افسوس کیوں کروں؟ تم لوگوں نے تو اللہ کے وہ احکامات کو جھٹلا دیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد آپ علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر شہر شیوم کے مغرب جانب ایک مقام ہے جس کو شبام کہتے ہیں، وہاں جا کر آباد ہو گئے تھے، اور یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا۔ دوستو حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت ہی طویل عمر پائی تھی۔ بعض مفسرین کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کی وفات کے وقت عمر 400 برس تھی۔ دوستو حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک حیات رہے، یہاں تک کہ مفسرین نے بعض مقامات پر لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے بھی ہوئی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی ہی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا۔ بعض روایات کے مطابق اور مفسرین کے کہنے کے مطابق آپ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کا جو مزار مبارک ہے وہ حضر موت یعنی یمن میں ہے، جبکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ شبام کے شمالی علاقے میں ایک وادی ہے جس کا نام وادی ابن علی ہے، اس وادی میں وہ جگہ، وہ مقام ہے جہاں پر آپ حضرت شعیب علیہ السلام کا مزار مبارک ہے، جہاں پر آپ علیہ السلام کی تدفین ہوئی ہے اور جہاں پر آپ علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے۔ اور دوستو اب اس علاقے کو وادی شعیب علیہ السلام کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، یہ معلومات آپ کے علم میں بہت اضافہ کریں گے۔ اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اس کو شیئر بھی کیجیے گا اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا جنہوں نے نہیں کیا، تاکہ وہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان سے مستفید ہو سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے چیپٹر 15 میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔